بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد میرے عزیزو، آج بھی اسی سلسلے سے کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں۔ اصلاح نفس ہو، تزکیہ ہمیں حاصل ہو جائے جی، تو کچھ ایسے رذائل جو اندر میں انسان کے ہوتے ہوئے تزکیہ نہیں حاصل ہوتا، اس پر بات کروں گا۔ دل میں بات آتی ہے کہ تکبر کے اوپر کچھ باتیں ہو جائیں جی، اور پھر ریاکاری کے اوپر، تکبر ہے، ریا ہے، حسد ہے، بہت سارے ایسے امراض ہیں۔ انشاءاللہ کوئی جلدی نہیں ہے، اطمینان سے ایک ایک کر کے آپ حضرات کو سمجھاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اللہ تعالیٰ اپنی شان رحیمی و کریمی سے اللہ ہم پر نظر رحم فرما دے، نظر کرم فرما دے، اور ہمارے قلب میں یہ موتی، تزکیے کا موتی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرما دے، ہمیں عطا فرما دے، تاکہ ہم قد افلح من زکاہا کا مصداق ہو سکیں۔ نہ معلوم دنیا سے کب جانا ہے میرے عزیزو۔ نفس میں، روح میں گندگیاں، بیماریاں لے کے گئے تو شروع کے دن میں نے عرض کیا تھا کہ کینسر ہے، ٹی بی ہے، فلاں ہے، جسم کی بیماریاں۔ انسان ادھر مرا اور اس کے جسم کے ساتھ ساتھ یہ سب ختم، لیکن یہ چیز ساتھ چلی جاتی ہے۔ تکبر تھا دل میں۔ لا يدخل الجنة انسان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر جی، ایک اور روایت ہے، من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر كبه الله لوجهه في النار، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، بہت بڑا خطرناک عارضہ، خطرناک رذیلہ ہے دل کا۔ کیا؟ تکبر، اپنے کو بڑا سمجھنا۔ ہاں، غمت بطر الحق، غمت الناس اور بطر الحق، اسے تکبر کہتے ہیں۔ لوگوں کے اعتبار سے، مخلوق کے اعتبار سے جی، تو مخلوق کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھ رہا ہے، اور بطر الحق، حق کو مانتا نہیں ہے، حق کا انکار کر رہا ہے، اسے قبول نہیں کرتا۔ کوئی بات سامنے آئی اور صحیح بات سامنے آئی، لیکن اپنی انا کا مسئلہ بنائے ہوئے ہے۔ اسی لیے کفار و مشرکین مکہ کے ایک طبقہ وہ تھا کہ جس نے اسی وجہ سے قبول نہیں کیا، اپنی انا کا مسئلہ اس کو بنایا۔ جی ہاں، غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا، کبھی خاندان کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، ہنر کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے، وہ وجہ کچھ بھی ہو بھائی، لیکن کسی کو حقیر نہیں سمجھ سکتے۔ شیطان اسی سے مارا گیا، اسی رذیلے سے میرے عزیزو، شیطان اسی رذیلے سے مارا گیا۔ تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر جی، عزازیل کو تکبر نے جو ہے وہ کیا کیا، زندہ میں ہمیشہ کے لیے خاری اور رسوائی کے قید خانے میں قید کر دیا۔ بزندان لعنت، لعنت کے قید میں اسے ڈال دیا ہمیشہ کے لیے۔ تکبر، وہ میں حضرت آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ مٹی سے اور میں جو ہے آگ سے، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اوپر کی بھی پھینکو تو نیچے آئے، اور آگ کی خاصیت کہ نیچے سے بھی اوپر جائے۔ یہ عقلی دلیلیں ولیلیں نہیں چلتی بھائی، جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اپنے کو افضل اور برتر سمجھنا جی، انسان یعنی کتنا حماقت کا گناہ ہے یہ، اگر غور کرو اس پر۔ بھائی تجھے پتا کیا ہے کہ جو صفات اور علم اور ہنر اور فن اور تقریر اور بیان اور تلاوت اور عبادت جس میں تو ابھی اللہ نے تجھے توفیق دے رکھی ہے، تجھے پتا کیا ہے کہ تو اس پر قائم رکھا جائے گا مرتے دم تک؟ بتاؤ اے بیان سننے والوں اور والیوں، جو ہنر، جو فن، جو علم، جو کچھ ملا ہو، درس ہو، تدریس ہو، بیان ہو، تقریر ہو، تصنیف ہو، تالیف ہو، یا جو بھی جس قسم کا ہنر ملا ہو، جو بھی کچھ اللہ نے توفیق دے دی ہو، میں بہت صبر کرنے والا، میں بہت شکر کرنے والا، میں بہت عبادت کرنے والا، میں بہت قرآن پڑھنے والا، یہ ساری چیزیں ملی کیسے؟ ہمیں ملی کیسے؟ توفیق الہی سے۔ تو اپنا کمال کیا ہے؟ اپنا کمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملی۔ تو سنو، میں جو باتیں عرض کر رہا ہوں، کسی کے اوپر اپنے کو افضل سمجھنا، برتر سمجھنا، یہ اس لیے حماقت کا گناہ ہے کہ نمبر ایک یہ بتاؤ کہ کیا گارنٹی ہے کہ ہمیں ان تمام صفات اور کمالات پر مرتے دم تک قائم رکھا جائے گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ جب نہیں ہے تو پھر ہم کہیں پہ خوش ہو رہے ہیں؟ نمبر دو،
نمبر 2، جو کچھ عبادات، تلاوت یا جو بھی کچھ ہمارے اندر ہے اور ہم کر رہے ہیں، کیا ہمارے پاس دلیل ہے اس کی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہے؟ کیا ہمارے سامنے واقعات نہیں ہیں؟ شروع میں کتنے بہت بڑے مقرب بنے اور بعد میں راندہ درگاہ بنے اور اس حال میں دنیا سے گئے کہ نہ کلمہ تھا، نہ ایمان تھا، نہ دین تھا، گمراہ فرقوں کے بانی بن کے چلے گئے۔ تو کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ پھر جس کے مقابلے میں ہم حقیر سمجھ رہے ہیں میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جسے ہم گھٹیا سمجھ رہے، کمتر سمجھ رہے، نکمہ سمجھ رہے، ناکارہ سمجھ رہے اور بیکار سمجھ رہے، اور اپنے کو سمجھ رہے آئی ایم سم تھنگ، میں ہوں، تو کیا، تو یہ ہے، فلاں ہے، تو مجھے یہ تو بتاؤ ہمیں کیسے علم ہوا؟ کیا کوئی وحی آئی ہے؟ کہاں سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس شخص میں کوئی ایسی صفت نہیں کہ جو اللہ کو مقبول ہو؟ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے روح کی بیماریوں میں لکھا ہے، جی یہ ولایت کی بہت سی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ولایت و قرب کو حق تعالیٰ نے بندوں میں مخفی رکھا ہے، لہذا کسی بندے کو خواہ کیسا ہی گناہ گار ہو، حقیر نہ جانو۔ کیا خبر ہے کہ شاید یہی بندہ علم الہی میں ولی ہو، جی، اور اس کی ولایت کسی وقت بھی توبہ صادقہ اور اتباع سنت کی صورت میں ظاہر ہو جائے۔ حضرت والا بہت مرتبہ مثال دیتے تھے، اور حکیم الامت تھانوی کی کتابوں میں بھی ہے، کوئی شہزادہ، خوبصورت شہزادہ، لیکن چہرے پر کالس لگا رکھی ہے، سیاہی مل رکھی ہے، یا گندا پھر رہا ہے، جی، اور اچانک سے صابن وامن لگا کے، نہا کے، دھو کے، خوشبو لگا کے جو آیا تو دیکھا او کیا چمکتا ہوا چاند کی طرح سے چلا رہا ہے۔ یہ ہر مومن کا حال ہے میرے عزیزوں، معلوم نہیں کس کو کب توبہ کی توفیق ہو جائے۔ وہ بظاہر ایسا دکھ رہا ہے، اور اس کا الٹا بھی کہ وہ ہو جائے بہت مقرب اور ہم ہو جائیں راندہ درگاہ، بہت واقعات ہیں۔ تو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ اس کا تو شریعت نے، اس کا اللہ عز و جل نے اس کا حق ہی نہیں دیا۔ الکبریاء ردائی، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جب تک دنیا میں رہیں ہم میرے عزیزو، جب تک دنیا میں رہیں، زندگی کے آخری سانس تک، وہ جو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا، ایمان چو سلامت بلبے گور بریم، ایمان چو سلامت بلبے گور بریم، احسن تو بری چستیو چالاکی ماں۔ ایمان کو، تقوی کو، جی، دین و ایمان کو اور اسلام پر بقا اور ثابت قدمی، جی، اور کمال ایمان اور صفت ایمان، ان کو جب قبر میں لے کے اتر گئے، اور موت کا مرحلہ جو نہایت کٹھن اور سنگین ہوتا ہے، اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے اپنے بندوں کے لیے، ورنہ شیطان ساری زندگی جتنے زور لگاتا ہے اس وقت میں سب سے زیادہ زور لگاتا ہے، لیکن اللہ اپنے خاص بندوں کو ایسا شرح صدر عطا فرماتے ہیں، ایسا قلبی اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ دیوبند میں، جی، انتقال سے پہلے کئی گھنٹے شیطان کے ساتھ ان کا مناظرہ چلتا رہا، بحث و مباحثہ چلتا رہا، لوگ جو تھے ان کو پتہ نہیں چلا۔ جب ان کے دوسرے علماء ملنے آئے تو کہا کہ حضرت کچھ غشی تاری اور کچھ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں، تو اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ سمجھتے ہوں کہ میں کچھ بول رہا ہوں۔ جب بعض بزرگان دین ملنے آئے، ارے یہ مردود شیطان ہے جو مجھے بہکانا چاہتا، میں نے اس کو کہا پوری زندگی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ کے رگو ریشے میں نے توحید کو بسایا ہے، تو کمبخت مردود کہاں سے آیا ہے مجھے ہٹانے کے لیے اس سے؟ اس لیے میرے عزیزوں اور بھائیوں اور بیان سننے والوں، یاد رکھو، یاد رکھو، کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے آپ کو کسی سے بھی برتر نہ سمجھو۔ اور میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی، کیا اللہ عز و جل نے جو ہمیں توفیق دے دی کہ بھائی قرآن پڑھ لیا، عبادت کر لیا، تہجد پڑھ لیا، کچھ کر لیا، کام ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی، ہم نے اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کو کوئی سودا کیا ہے، کوئی قیمت دی ہے کیا؟ کوئی پیسے دے کے خریدی ہیں؟ توفیق جو ملی ہوئی ہے، یہ ہنر اور جو اللہ تعالیٰ نے کمالات دے دیے، کیا کسی ایگریمنٹ اور کسی اس کے تحت ہم نے خرید کر ہم اس کے باقاعدہ مالک بن گئے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ تمام اکابر امت، اکابر و اسلاف امت، میرے پاس ایک کتاب ہے حضرت والا کے ہاں سے چھپی ہوئی، شاید 400-500 صفحات میں ہوگی، اکابر کا مقام تواضع، اکابر کا مقام تواضع، اس سے منتخب کر کے مختصر سے ایک رسالہ میں نے تیار کیا، لیکن ابھی چھپا نہیں ہے، یہی تواضع کے اوپر۔ کیوں؟ اس لیے کہ سننے چاہیے، پڑھنے چاہیے، تاکہ پتہ چلے
لوگوں کے دلوں میں تو اتنے مقبول یہ لوگ، اور جب قریب جا کے ان کو دیکھو تو سمجھتے ہیں کہ کسی ادنا سے مومن کے برابر بھی نہیں سمجھ رہے۔ حکیم الامت مجدد الملت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سینکڑوں اور ہزاروں کتابوں کے مصنف، اور سینکڑوں بڑے بڑے مشائخ کے مصلح، کہ جن مشائخ میں سے ہر ایک اپنی اپنی جگہ آفتاب و ماہتاب، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت کسی کو حاصل اور بالخصوص اجازت و خلافت کی وہ آج کل کی طرح نہیں۔ کیا فرماتے تھے؟ اشرف علی دل میں ڈرتا رہتا ہے کہ نہ معلوم کل قیامت کے دن اس کا کیا حال ہوگا۔ اور ہم ناز کرنے لگے، ذرا سا کچھ ہو گیا۔ ناز سے بات نہیں بنتی میرے عزیزو۔ فرماتے تھے کہ میں اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے فی الحال رمضان کے مہینے میں، یہ بات بھی میں نے سنی ہے، رمضان کے مہینے میں قسم کھا کے حضرت فرما رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں وہ لوگ جو اشرف علی سے محبت کا تعلق رکھتے ہیں اور حسن ظن رکھتے ہیں، وہ میری اس بات کو سن کر عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ کیا یہ بات فرمائی کہ قسم کھا کے اشرف علی کہہ رہا ہے، اور رمضان کا مہینہ ہے، کہ اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے فی الحال اور تمام کافروں اور جانوروں سے فی المعال کمتر سمجھتا ہوں۔ کیوں؟ احتمال ہے بھائی، احتمال ہے کہ ہم سے کوئی ایسا گناہ ہوا ہو، کوئی جرم ہوا ہو کہ اس کی وجہ سے ہم پھینک دیے جائیں اور کوئی چیز قبول نہ ہو، اور سامنے جو مسلمان ہیں اس سے کوئی ایسی نیکی ہوئی ہو، کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو، تقدیر الہی میں لکھی ہوئی ہو کہ اس کو توبہ کی توفیق ہوگی اور اس حال میں یہ مرے گا۔ وہ فاسقہ و فاجرہ بنی اسرائیل میں جی، جس نے چلتے ہوئے کنویں سے ایک پانی لے کر اپنے موزے کو جو ہے ڈول بنایا اور اپنی اوڑھنی کو رسی بنا کے اور پانی نکال کے کتے کو پلایا، جو پیاس میں ہانپ رہا تھا اور شدت پیاس سے اپنے منہ کو جو ہے زمین میں رگڑ رہا تھا، تو نبی پر وحی آئی کہ اس فاسقہ فاجرہ عورت کی میں نے بخشش کر دی۔ ہم کو پتہ نہیں ہم کون ہوتے ہیں اللہ اور بندے کے بیچ میں آنے والے۔ اسی لیے میرے عزیزو، ڈرو ڈرو ڈرو، زبان سے کبھی کچھ بھی نکال دیتے ہیں، یا ہمارا سلوک ایسا ہوا ہے، جو بیچارے ذرا غریب ہیں، جو بیچارے ذرا گمنام ہیں۔ اور سن لو، حدیثوں میں آیا کہ یہ جو گمنام بہت سے ہوں گے، یہ ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں، لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ قسم پوری کرتے ہیں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی مقام پہ میں نے پڑھا، یہ اس میں نکتہ ہے، یہ نکتہ ہے اس میں ان کی گمنامی میں، کہ انسانوں ہر گمنام کو نہ سمجھو کہ یہ بزرگ اور اللہ والا نہیں ہے، لہذا حقیر نہ سمجھو، کسی کو بھی نہ سمجھو حقیر۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا معلوم اس کے اندر کی کیا حالات ہیں، کیا شکل ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہے۔ تو حضرت تھانوی قدس سرہ فرماتے تھے کہ میں اپنے آپ کو تمام مسلمانوں سے فی الحال اور کافروں اور جانوروں سے فی المعال، یعنی انجام کے اعتبار سے کمتر سمجھتا ہوں۔ کیا مطلب؟ موجودہ حالت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان مجھ سے اچھا ہے، اور انجام کے اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ بھائی اللہ نہ کرے اگر خدا نخواستہ ایمان کی نعمت کو اللہ نے چھین لیا، عطا الہی ہی تو ہے۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں، ہم نے کیا کوئی سودا کیا اللہ تعالیٰ سے؟ ماں کے پیٹ میں دنیا میں آنے سے پہلے عالم ارواح میں ہم اس کی کوئی قیمت دے کے آئے کہ اللہ میں آپ ایمان کی حالت میں دنیا میں اٹھانا، پیدا کرنا مسلمان گھر میں؟ نہیں، عطا الہی ہے، اس کا دل میں استحضار رہنا چاہیے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ہمارے ہاں حضرت مولانا عبد الحمید صاحب حفظہ اللہ جو موجود ہیں، ان سے ایک مرتبہ انہوں نے اپنا حال بتایا کہ بھئی بہت سے لوگ رجوع کر رہے ہیں، مرید ہو رہے ہیں وغیرہ۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ دیکھو، تشکر کے ساتھ چلتے رہنا، تشکر اور تکبر میں آپس میں ضد ہے، تو جتنا شکر گزار بندے بن کر رہو گے اور تشکر کی صفت پر قائم رہو گے تو تکبر دور رہے گا۔ نکتہ اس میں کیا ہے، وہ میں شرح میں کر رہا ہوں۔ نکتہ یہ ہے کہ تشکر میں بندہ مستحق نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، یہ سمجھتا ہے بلا استحقاق اللہ نے نعمت دی، اور تکبر میں مستحق سمجھتا ہے میں تو ہوئی اس لائق کہ میرے ساتھ ایسا ہو، میری تو شان ہی یہ ہے، میرا تو مقام ہی یہ ہے۔ جب اپنی شان اور اپنا مقام کوئی سمجھنے لگتا ہے، گیا، سمجھ لو گیا، ختم ہو گیا۔ ہاں، اس لیے میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ تکبر سے بھی بچو، اور تکبر ہی کی ایک شاخ ہے عجب۔
عجب میں اپنے آپ پر خود پسندی کی نظر. ایک روایت میں ہے، حدیث شریف میں موجود ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موبقات و مہلکات کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں. جی 3 باتیں موبقات و مہلکات اور 3 باتیں منجیات، نجات دینے والی. کسی دن پھر بتاؤں گا جو اس میں اصل مقصد ہے وہ کیا ہے. اعجاب المرء برائیہ، اور پھر یہ اعجاب کو فرمایا اور کہا کہ یہ سب سے زیادہ بڑا مہلک ہے. اپنے کو، اپنی رائے، اپنے آپ، سب اپنے بارے میں گھمنڈ ہے. قطع نظر اس سے کسی کو حقیر سمجھے نہ سمجھے، لیکن اپنے آپ کو سمجھے بیٹھا ہے. میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ والے، اللہ کے نیک صالح بندے زندگی کے آخری لمحے تک اتنا ڈرتے رہتے ہیں اور کانپتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی ان کی تعریف بھی کرے تو کوئی فرق ان پر نہیں پڑتا. حضرت گنگوہی قدس سرہ نے یہ بات فرمائی تھی کہ ہمیں حضرت حاجی صاحب کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت ہی سے اصل میں یہ رذائل نکلتے ہیں. ذہن میں رکھنا، یہ تکبر ہے، یہ ریا ہے، یہ عجب ہے، یہ غصہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیزیں، یعنی جتنی یہ سب میری تقریر ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے سارا، اس سب کا علاج اللہ والوں کے پاس ایڈمٹ ہاسپٹل میں ہونے سے ہوتا ہے. حضرت گنگوہی قدس سرہ نے فرمایا، حاجی صاحب سے جو ہماری ملاقات ہوئی اور ملنا ہوا، اس کے نتیجے میں 4 باتیں حاصل ہوئی. وہ چاروں بیان نہیں کرنی اس وقت. ایک بات اس میں یہ حاصل ہوئی کہ مدح و ذم برابر ہو گئی. مدح و ذم، کوئی تعریف کرے کرتا رہے، 1000 تعریف کرے، میاں کسی کے تعریف کرنے سے کیا ہوتا ہے. جس دن اللہ عز و جل کے یہاں پہنچ کر بیڑا پار ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے ہاں مجھے تیرے بیانات بھی پسند تھے، تیری عبادات بھی پسند تھی، تیری تلاوت و درس و تدریس بھی پسند تھی، اور تیرا راتوں کو اٹھنا بھی مجھے بہت محبوب تھا، ہاں تو میرے مقبولین میں ہے. میرے پیارو، اس دن خوشی منانے کا دن ہے. واقعہ بارہا سنا. ایک بچی، ایک لڑکی کی جب شادی کا موقع ہوا جی تو خوب اس کو اچھے لباس اور زیور سے آراستہ کیا گھر والوں نے. سہیلیاں آئی، ملی جلی تو بڑی تعریفیں شروع کی اس کی. ارے بڑی اچھی لگ رہی ہو، کیا کہنے صاحب، بہت ہی خوبصورت، یہ بھی وہ اور وہ بھی. ذرا بچی وہ سمجھدار تھی، ہوشیار تھی، اس نے رو کر کے یہ کہا کہ تم لوگ جو کچھ تعریف کرتی ہو جی، یہ ساری کی ساری تعریف اگر میرے شوہر کی نگاہ میں بھاگ گئی تب تو ٹھیک ہے، ورنہ سب بیکار ہے، سب بیکار ہے. ہاں اس دن میرے لیے خوشی کا مقام ہوگا کہ میرے شوہر جی ان کی نگاہ میں بھا جاؤں، اور ان کو یہ سب جو کچھ تعریفیں ہیں اور جو شکل و صورت، جو لباس اور زیورات ہیں، ان کو پسند آ جائیں تو سمجھو تب یہ بات درست ہے کہ ہاں تعریف کرو. لا الہ الا اللہ. اس لیے میرے بھائیوں، جب تک اللہ کے یہاں حاضری نہیں ہے، یاد رکھو تکبر سے بہت دور رہو، دور. یہاں ایک چھوٹی سی بات بتاتا چلوں. ایک ہے اپنے کو کسی سے افضل سمجھنا، تو کیا، تیری کیا حیثیت، میں تو ایسا اور ویسا، میرا مقام اللہ کے یہاں اتنا اونچا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ممنوع ہے، ناجائز اور حرام ہے. لیکن اکمل سمجھنا، یعنی ایک آدمی کو اللہ نے حفظ قرآن دیا ہے، قرات دی ہے، عالم ہے، مفتی ہے جی، اب اسے کوئی کہے ماشاءاللہ آپ تو عالم بھی ہے، ماشاءاللہ آپ کو تو قرات بھی ہے، تو کہا جی نہیں میں کچھ نہیں. کیوں تو کچھ نہیں ہے؟ کیوں تو کچھ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر نہیں ادا کرنا چاہتا. سمجھئے یہاں بہت لوگ دھوکہ کھاتے ہیں. ان کو کچھ کہو، ہاں جی نہیں میں تو کچھ نہیں. کیوں نہیں تو کچھ ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے تجھے قرآن پڑھنے کی صحیح توفیق دی ہے، ماشاءاللہ اچھا قرآن پڑھتے ہو، ماشاءاللہ اچھا بیان کرتے ہو، ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز پابندی سے مسجد میں جماعت سے پڑھتے ہو، ماشاءاللہ تمہیں بہت صبر کی توفیق ملی ہے، اور ماشاءاللہ بہت شکر گزار بندے ہو جی. یعنی جو چیزیں ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حصی طور پر عطا کی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ اللہ نے توفیق دی ہے، اور پھر یوں دل میں خیال کرو کہ توفیق ملی ہے بھائی، اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے. تو حضرت تھانوی قدس سرہ نے انفاس عیسیٰ میں ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے، اکمل سمجھنا جائز ہے، افضل سمجھنا جائز نہیں. کیا مطلب نکلا؟ ایک آدمی حافظ نہیں اور دوسرا حافظ ہے، ایک آدمی حافظ بھی ہے اور عالم بھی اور دوسرا صرف حافظ ہے، اور ایک آدمی حافظ بھی، عالم بھی، قاری بھی، مفتی بھی اور دوسرا صرف حافظ ہے، عالم ہے.
تو اگر کوئی شخص یہ کہے ماشاءاللہ تمہارے اندر یہ بھی ہے یہ بھی ہے، یا وہ اپنے کو یہ سمجھے کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے یہ نعمت بھی دی یہ نعمت بھی دی، تو جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں یہ سمجھنا کہ میں چونکہ عالم بھی، مفتی بھی، قاری بھی، فلاں بھی، تو میرا مقام اللہ کے ہاں بلند ہے، یہ ممنوع ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ چھپی ہوئی چیز ہے کہ مقام کس کا بلند ہے اور کس کا وہ ہے۔ ہمارے حضرت والا کے یہاں ایک مرتبہ چند حضرات بیٹھے تھے اور بڑے اپنے خواص میں سے فرمانے لگے کہ بھائی حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ موجودہ زمانے کے تمام بزرگوں پر بازی لے گئے اور اونچے مقام پر فائز ہو گئے۔ تو میں نے عرض کیا بھائی میں تو چھوٹا آدمی ہوں آپ حضرات کی بنسبت علم میں بھی اور عمر میں بھی، لیکن مجھے اس بات میں لقمہ ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی کیا لقمہ ہے؟ میں نے عرض کیا بھائی جب حدیث شریف میں یہاں تک بات آئی ہے کہ کسی کے بارے میں یقین سے تعریف بھی نہ کرو، جی اس سے بھی روک دیا گیا، جی ان کنت مادحا لا بد فلیقل انی حسیبہ، یوں کہو کہ میرا گمان ہے، تو مقامات طے کرنا کہ کس کا کیا مقام اللہ کے یہاں، ہمیں اس کا کیا پتہ ہے؟ کچھ بھی پتہ نہیں۔ ہاں گمان ایسا ہے۔ اگلے دن یہ ایک حسن اتفاق تھا اور اللہ کا ایک نظام تھا کہ صبح میں ظہر سے پہلے کے بیان میں یہی بات آ گئی۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ فرماتے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ اختر کا یہ گمان ہے اور امت بھی ان کو ولی سمجھتی ہے کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری ایسے اور ایسے ولی ہیں۔ تب میں نے ان حضرات سے کہا دیکھا تعبیر حضرت والا کی کیسی عجیب و غریب تھی، اختر کا یہ گمان ہے۔ تو بہرحال بات سے بات نکلی، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنا مقام افضل نہ، یہ منع ہے سب، لیکن اگر اللہ نے کمالات دیے تو انفاس عیسیٰ میں پھر یہ بھی لکھا ہے بھائی اگر یہ احساس نہ ہو کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی یہ نعمت دی یہ نعمت دی تو شکر کیسے ادا کرو گے؟ تو ادائے شکر کے لیے مثلا رات کو محاسبہ کرنے بیٹھے، ایک مثال میں محاسبہ مراقبے پر بات کرتا رہتا ہوں، رات کو محاسبہ کرنے بیٹھے اور اپنے سارے اعمال کی نفی کر دی تو اللہ کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کہو اے اللہ آپ نے اتنے پارے تلاوت کرنے کی توفیق دی، تہجد کی توفیق دی، یا اللہ اشراق بھی آج ہوئی، چاشت بھی ہوئی، مولا جس طرح توفیق دی آپ قبول بھی فرما رہے۔ یا لوگ کہنے لگے ماشاءاللہ آپ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے، تو کہو بھائی یہ تو ظاہری اعمال ہے، توفیق ملی ہوئی ہے، دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے۔ اور اگر ایسی باتیں ہیں کہ جو آپ کے یعنی ان کو نہیں سمجھتے کہ میرے اندر ہے، ایسے بھی بہت سے کمالات کی لوگ تعریف کرتے ہیں، تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات سکھائی ہے کہ یوں کہو اے اللہ جس طرح آپ نے ان کا ظن اچھا بنا دیا میرے بارے میں، حسن ظن میں ان کو رکھا ہے، مجھے ان کے حسن ظن اور ان کے اچھے گمان سے بھی اچھا بنا دو آپ، یعنی ان کے ان جملوں کو جو حسن ظن کے جملے ہیں دعا کے طور پر سمجھ لو اپنے لیے۔ بہرحال میرے بھائیو تکبر بہت خطرناک رذیلہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر یہ بات فرمائی، ویسے تو میں نے حدیث شریف سنائی لیکن جوڑ کر کے بتاتا ہوں ان دونوں حدیثوں کو، کہ ایک طرف حدیث شریف میں یہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں کبر ہوگا اور تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور ایک طرف حدیث شریف میں یہ ہے کہ رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا، ایمان، وہ جہنم میں نہیں جائے گا جنت میں جائے گا۔ تو ان دونوں کو جوڑ لینے کے بعد میرے بھائی بہت سنگین معاملہ ہے۔ ہاں اس لیے تکبر جیسے رذیلے سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ تکبر کی حقیقت میں نے آپ کو بتائی۔ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر جی اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہو، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوں اور اپنے کو اچھا لگ رہا ہو، تو یہ بڑائی تکبر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسے کہتے ہیں جی یہ تو کہنا چاہیے کہ وقار ہے، وقار، جی اس کو تکبر نہیں کہتے، اور اس کے لیے ایک اور تعبیر ہے، ایک اور لفظ ہے حدیث شریف میں، اس کو وہ کہتے ہیں۔ بہرحال اس میں کوئی قباحت اور حرج کی بات نہیں، لیکن تکبر بہت خطرناک رذیلہ ہے، بہت ہی خطرناک رذیلہ۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے متواضع بنتا ہے اللہ عز و جل اتنا ہی اسے لوگوں کی نگاہوں میں بلندی دیتے ہیں۔ حدیث شریف ہے جس میں 3 چیزوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے بیان فرمایا۔ 3 چیزوں کے بارے میں قسم کھا کے کہتا ہوں، حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بھائی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، آپ کا کلام وحی ہے، تو وحی کا جو کلام ہوگا بغیر قسم کے بھی وہ تو یقینی ہے اور پکا ہے،
اس میں کوئی تردد اور شک و شبے کی گنجائش نہیں. لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں جن کو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کیا صدقے سے مال کبھی گھٹتا نہیں. نمبر 1 صدقے سے مال کبھی گھٹتا نہیں، یہ نمبر 1. اور نمبر 2 ما زاد عبد بعفو الا عزا ومن تواضع للہ رفعہ اللہ. عزت یعنی جو معاف کرتا رہتا ہے لوگوں کو، بظاہر وہ چھوٹا پڑتا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں بظاہر گرتا ہے وہ. جی جو میں کہہ رہا ہوں غور کرنا اس پر. معاف کرتے وقت میں نفس اندر سے ہمیں یہ سکھاتا ہے ارے میاں بار بار معاف کرتے رہو گے یہ تو سر پہ پیر کر لے گا اور یہ تو کچھ بھی نہیں سمجھے گا تمہیں اگر اس طرح بار بار معاف کرتے رہو گے. میرے عزیزو یہ نفس کی چال ہے، نفس کی چال. ایسا نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کے فرماتے ہیں معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت میں بڑھائیں گے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَمَن تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ. جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرے گا، للہ ہی ہونی چاہیے. ہاں اس لیے نہیں کہ مالدار ہے، اس لیے نہیں کہ اس سے کوئی مفاد وابستہ ہے، اس لیے نہیں کہ اس سے کوئی اور غرض وابستہ ہے. نہیں، من تواضع للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے جو تواضع اختیار کرے گا، جی اپنے آپ کو نیچا بنا کے رکھے گا، رفعہ اللہ. ہمارے حضرات اکابر رحمہم اللہ کس درجے تواضع میں ڈوبے ہوئے تھے انشاءاللہ. ویسے تو اس وقت میں اختصار کے ساتھ یہ رضائل بیان کر رہا ہوں، لیکن اگر مجھے موقع مل گیا کل کو تو حضرات اکابر کی زندگی کے تواضع کے کچھ واقعات انشاءاللہ پیش کروں گا، یا پھر کسی دن الگ سے میں بیان کر دوں گا. بہرحال یاد رکھو کہ بندہ اپنی نگاہ میں جتنا اپنے کو کمتر سمجھتا ہے، جی نالائق سمجھتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ اتنا ہی بلند مرتبہ اور اتنا ہی عزت والا اور اتنا ہی مرتبے والا ہوتا ہے. حدیث شریف میں دعا آئی ہے باقاعدہ، جی اللہم اجعل فی عینی صغیرا، میری نگاہ میں مجھے چھوٹا کر دے، وفی اعین الناس کبیرا. اللہ سے مانگو، اگر اللہ سے مانگے ہم کہ اللہ تعالیٰ اے اللہ لوگوں کی نگاہوں میں ہمیں عزت دے دیجیے، وقار دے دیجیے، الحمدللہ یہ اللہ سے مانگنا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اپنے آپ کو اپنے دل میں ہمیشہ کمتر سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے اور کمال درجے کی تواضع، جی کمال درجے کی تواضع اللہ تعالیٰ ہر حال میں، غصہ ہو، موافق ہو، مخالف ہو، حالات ہو، کچھ بھی ہو، تواضع پر اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی دے مرتدم تک. میں نے سوچا تھا کہ تکبر اور ریاکاری کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دوں گا، لیکن انشاءاللہ ریاکاری اور اخلاص اس کے متعلق کل کو. تو آج کے عنوان کا حاصل کیا نکلا؟ تخلیۃ النفس والروح والقلب عن رذیلۃ الکبر وتحلیتہ بخصلۃ وصفۃ التواضع. تواضع کے ساتھ متصف کرو اپنے قلب کو، جی ہاں تواضع کے ساتھ متصف کرو اور تکبر کو اندر سے نکالو. بدترین رذیلہ ہے، بہت ہی خطرناک. بس دیکھ لو یہ جو شیطان تھا بہت بڑا عابد و زاہد تھا، لیکن تکبر کی وجہ سے مارا گیا. اور ہم سے بہت نقصانات ہوتے ہیں، تکبر کی وجہ سے غصہ آتا ہے، تکبر کی وجہ سے حسد ہوتا ہے، تکبر کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہے، کیونکہ جب نیچا نہیں پڑھنا اسے نیچا نہیں پڑھنا. تکبر کی وجہ سے ریاکاریاں ہوتی ہے. ایسے کام کرو لوگوں کی نگاہوں میں بلند ہوں میں اور بلند رہوں، ایسی کوئی چیز نہ ہو جائے جس سے میں نیچا بن جاؤں. اور جو بندہ اپنے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اس کو ان سب چیزوں کی کیا پڑی ہے؟ وہ تو اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک رکھتا ہے. اسے نے سن لیا ہے کہ تواضع سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، لہذا چھوٹا بن کے زندگی گزارنی ہے مرتے دم تک. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی میرے عزیزو، سناؤں گا واقعات. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ستاری فرما لی، ورنہ اگر امداد اللہ کے اترے پترے کھول دیے جائیں تو سارے مریدین محبت کرنے والے بھاگ جائیں. اور جب حضرت کے حاجی صاحب کے شیخ دنیا سے رخصت ہو گئے، جی تو شیخ کی رخصتی پر کیا اشعار فرمائے تھے؟ یہ اشعار فرمائے تھے جو اشعار فرمائے تھے اور بڑے اچھے. جو تھے نوری وہ گئے افلاک پر، مثل تلچھٹ رہ گیا میں خاک پر. بلبلوں نے جا کیا گلشن، بلبلوں نے گلشن جا کیا گلشن میں گھر، بلبلوں نے جا کیا. بہرحال یعنی بلبلوں نے گلشن میں جا کے محل بنا لیا اور بوم ویرانے میں ٹکراتا رہا.
بلبلوں نے جا کیا گلشن میں. خلاصہ یہی ہے کہ یعنی یہ فرما رہے ہیں کہ میں الو کی طرح سے ٹکراتا پھر رہا ہوں. بلبلوں نے گھر کیا گلشن میں جا، آ گیا یاد، بلبلوں نے گھر کیا گلشن میں جا اور بوم ویرانے میں ٹکراتا رہا. اتنا بڑا سید الطائفہ، علماء اپنے زمانے کے چوٹی کے علماء، ان کا شیخ، دیکھ لو کیا سمجھ رہے ہیں، دیکھ لو کیا سمجھ رہے ہیں. کعبے کے سامنے تڑپ تڑپ کے روتے پوری رات اور کیا کہتے ہیں، اے خدا ای بندرا رسوا مکن، گر بدم منصر رمن پیدا مکن. اے اللہ اپنے اس بندے امداد اللہ کو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں لیکن میرے رازوں کو افشا نہ کرنا، ستاری فرما لینا. یہی کمال درجے کے تواضع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میں تھی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جوہر عطا فرما دے، حق تعالیٰ بلا استحقاق عطا فرما دے، کمال تواضع اور کمال اخلاص اور کمال للہیت اور تزکیہ کا اعلیٰ درجہ ہم سب کو عطا فرمائے. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.